پھر میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ جو کلمات ہم نے پڑھنے ہیں آپ سب نے بھی پڑھنے ہیں، وہ یہ دل میں نہیں پڑھتے، زبان سے پڑھتے ہیں۔ آواز بھی اتنی ہو کہ آپ کون تک کس کی آواز سے، ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، سواد بھی نہیں ہوتا ہے۔ ذکر جو ہے غفلت کو دور کرنے کا نام ہے۔ ان کلمات کے بارے میں حدیث میں ہے کہ یہ کلمات وزن میں بہت پیارے ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت میں کلمات اللہ میزان اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آخرت میں انسان کی اعمال تولے جائیں گی۔ یہ عمل ہے جس میزان پہ رکھا جائے گا تو ہے تو بالکل دو کلمات ہیں، لیکن پوری میزان کو بھر دیں گی۔ سبحان اللہ۔ آخرت کے حساب سے کسی بھی عمل کی تعداد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس عمل کو دیکھا جائے گا کہ اللہ کو کتنا محبوب تھا وہ عمل، تو اس عمل کی بڑی قیمت ہوگی۔ اور جو بھی اللہ کے محبوب اعمال ہیں، یاد رکھیں ان میں ایک صرف یہی ہے کہ اس کے لیے انسان کو اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یہ صبح کا ذکر ہے، غفلت کا ٹائم ہے، اکثر اس لیے ذکر میں نہیں بیٹھتے یعنی عادت ڈالتے، یہ سب سونے کی طرف بھاگتے ہیں، بیٹھ کی طرف بھاگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت ذکر کرنے والوں کے لیے بے انتہا انعام رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رات کا وقت ہے، تیسرا پہر، بہت زیادہ سونے کا ٹائم ہے، وہ ہر انسان کو نیند آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نماز اس میں رکھ دی، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے تہجد کی۔ سبحان اللہ۔ تو جو جتنے مجاہدے کے ساتھ اس عمل کو ادا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ بھائی غفلت آ رہی ہے کسی عمل پر، اس عمل کو ضرور کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑا نقطے کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اس عمل کو ضرور کریں، اور چاہے وہ عمل غفلت سے بھی کیا جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اصل سارا معاملہ جو ہے وہ نفس کو زیر کرنے کا، مارنے کا ہے بس۔ سبحان اللہ۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی کامیابی اسی نے ہے جس نے اپنے نفس کو مار لیا۔ نفس کا کام ہے بالسوء امارہ، وہ گندی چیزوں کی طرف لے کے جائے گا نفس آپ کو ہمیشہ، اس کی بات نہیں ماننی۔ یہ ہے سارا دین، یہ سارا دین۔ اس بندے نے اپنے نفس کو مار دیا، نفس کی سنی نہیں، بس وہ کامیاب ہوتا چلا گیا اللہ کے نزدیک۔ ورنہ اللہ نفس کو کیوں بناتا؟ نفس بھی ایک ایسی چیز ہے کہ کنٹرول ہو جاتا ہے، ٹرینڈ ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے، بلکہ وہ بعض اوقات تو پھر اچھائی کی طرف لے بھی آتا ہے۔ بس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں انسان سے مجاہدہ کراتا ہے، بندہ مجاہدہ کرے۔ یہ سارا جو ہم نے روزہ رمضان گزارا ہے ایک مجاہدہ ہے، اور کیا ہے؟ کس کے خلاف ہے؟ نفس کے خلاف ہے۔ نفس کو سونے سے رغبت ہے، کم سونا کر دیا۔ نفس کو کھانے سے رغبت ہے، کھانا کم کر دیا۔ نفس کو عبادت سے چڑ ہے، اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت رکھ دی تراویحوں کی، تاکہ پریکٹس کرے انسان کی اس نفس کے خلاف چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ ساری برائیں جو پیدا کرتے ہیں انسان کا نفس اور خواہشات پیدا کرتے ہیں، تو اس کو جو سمجھ جائے، صوفی حضرات کے یہاں یہی چیز پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ بڑے اعلیٰ درجے پہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں نفس خوشی، اور کوئی خاص عمل نہیں ہے، وہی نماز پڑھتے ہیں، وہی سارے اعمال ان کے سیم ہوتے ہیں، لیکن کیا جو چیز منفرد ملتی ہے، جو الگ چیز ملتی ہے، وہی ہے وہ نفس سے بہت فائٹ کرتے ہیں، نفس کو بہت ختم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں زندگی کی عمر میں
سب سے پرائم ٹائم ہوتا ہے انسان کو جوانی کا ہوتا ہے 25-20 سے وہی ہے 40 چلتا ہے. سبحان اللہ. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی درجات بلندی رکھی ہیں اسی اس عمر کے اندر رکھی. ولایت اس عمر میں ملتی ہے, بڑھاپے میں نہیں ملتی. 50 سال کے اندر وہ تصویر پکڑے گا, اس نے کیا کرنا ہے بیچارے, نہ اس کی خواہشات باقی ہوتی ہیں, نہ کوئی چیز اندر نہیں رہتی اس کے. سبحان اللہ. دوائیں ہوتی ہیں اور تو کچھ بھی نہیں بیچارے. سبحان اللہ. تو اب وہ بیٹھ جائے مسجد میں اور چلے کھینچنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ولایت کے جتنے مقامات رکھے ہیں وہ 30 سے شروع ہوتے ہیں, ہر چاز تک مل جاتے ہیں انسان کو. اس وقت نفس جو ہے بہت جوش اور پرائم میں ہوتا ہے. تو جب انسان عجیب کہوت ہے کہ شیوہ پیغمبر جس نے اپنے نفس کو جوانی میں مارا ہے تو پیغمبرانہ والا مثال. یہ جوان لوگ سن لیں بھائی, سبحان اللہ. یہ ٹائم ہے آپ کا, یا ولایت لے لیں, اللہ کے قرب کو لے لیں, یا پھر نفس کو مان لیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ بات بھی ہے کہ جو انسان جوانی میں اپنے نفس کو مان لیتا ہے پھر بڑھاپے میں مزے ہیں اس کو ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر وہ بیٹھ کے کھاتا ہے, سبحان اللہ. وہ بیٹھ کے کھاتا ہے. انہیں چھوٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے کافی, بڑھاپا ہوتا ہے کافی چھوٹ دے دیتا اللہ تعالیٰ. چلو یہ بھی معاف ہے, چلو یہ بھی معاف ہے, کیونکہ وہ کما چکا ہے بہت کچھ, درجات دے چکا ہے, ولایتیں دے چکے ہیں, اللہ کوئی پہ جا چکا ہے وہ. ماشاء اللہ جوان حضرات ہے اس چیز کو ضرور سمجھیں. یہ ایج بڑی قیمتی ایج ہے. تو داڑھی کے اندر ایک سفید بھی بال آ جائے نا تو سمجھو میں معاملہ خراب ہو رہا ہے. اس کو آنے سے پہلے کر لیں جتنی محنت کرنی ہے. دوشی پڑھیں. اب وہاں سے کلمات پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. دیکھیں کہتے ہیں ہمارے نبی کتنے پیارے امت کے لیے کیسے کیسے کام کیے. اس زمانے میں لوگ غلام خریدتے تھے, اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جو کوئی غلام کو آزاد کر دے تو اس کو بہت ثواب ملتا تھا. اور اتنا ثواب ملتا تھا کہ جتنے غلام کے جسم پہ بال ہوتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتا. ایک عمل تھا اس زمانے کے اندر بڑا زبردست. غلام ہوتا تھا, غلام کو پھر وہ جو آزاد کرتے اس کو. اور خاص طور پہ یہ تھا کہ بھئی اگر اعلیٰ نسل کا وہ غلام ہے, یوسف علیہ السلام کے تو غلام بنے تھے نا, وہ جو اعلیٰ نسل کا غلام ہو, کسی اچھے نبی کی نسل سے تعلق رکھتا ہو. جس میں مثال دی کہ سب سے اعلیٰ اونچا مقام کا غلام وہ ہوتا تھا جس کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہو. تو اس کو آزاد کرنا جو تھا وہ اس سے بھی کہیں بڑا اس کو ثواب ملتا تھا اس کو, کیونکہ وہ اعلیٰ خاندان کا غلام تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تو اب اس زمانے میں جو آپ کو تو معلوم ہے تھا کہ اس زمانے میں غلاموں کا سسٹم ختم ہو گیا, اور وہ جو چیزیں تھیں باندھی اور غلام رکھنا وہ اب نہیں ہے, وہ ختم ہو گیا کام جو تھا. لیکن ثواب بہت بڑا ہے. تو اللہ کے نبی نے ایک ایسا کلمہ بتا دیا کہ جو اس زمانے بھی اس کلمے کو پڑھے گا تو اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 10 غلام آزاد کرنے کا سوال ہے. کہ ابھی تک وہ ماشاء اللہ جاری ہے, انسان اس کا ثواب حاصل کرنا چاہے. اب ہم کلمات پڑھتے ہیں انشاءاللہ. رمضان بھی ہے, کتنا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اور یہ کلمات اتنے مجھے وسیع پیارے ہیں, یہ ان کلمات کا جو اصالہ ثواب ہے میرے شیخ کے لیے ہے. سحر لیلۃ القدر ہے. دل کو سحر کے ساتھ روشنی پھیلنا شروع ہو گئی. اللہ کی رحمت اس وقت دینی پر تلی ہوئی ہے. دل کو کھولیں, اللہ کے حضور میں اپنی حاجات کو پیش فرمائیں. انشاءاللہ یہ وہ کلمات ہیں جو صدیوں سے اولیاء اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی بڑی لاج رکھتے ہیں.
ان کی نکلی ہوئی زبان سے کلمات کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. انہی کی نقل میں ہم بھی وہ کلمات جو ہم تک پہنچے ہیں اپنے مشائخ سے الحمدللہ ان کلمات کو ادا کرتے ہیں. حضرت صاحب نے جب مجھے اس کا حکم فرمایا تو الگ بلایا مجھے اور فرمایا تم بھی اس کلمات کو پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت میرے پاس پین بھی نہیں تھا, کاغذ بھی نہیں تھا, تو میں بڑا گھبرایا اب کیا کروں. تو حضرت نے مڑ کر یہاں سے پرانا کاغذ نکالا, آج بھی میرے پاس ہے, سبحان اللہ. اپنا ہی پین مجھے دے دیا اور میں یہ کلمات لکھو. خود وہ کلمات لکھا ہے. سبحان اللہ. تو کلمات ختم ہو گئے, آج تک مجھے بات یاد ہے. تو جب کلمہ ختم ہوا تو مجھے ختم ہوا, کہتے ہیں آمین نہیں کہنا آپ نے. نہیں کہنا ہے, وہی لکھیں. تو عزیز چیزیں محبت سے کی ایک بادشاہ سبحان اللہ. عرصہ گزر گیا, انداز آج بھی ایسا لگتا ہے خانقاہ میں بیٹھے ہیں سب مجھے باتیں کر رہے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں, انشاءاللہ رخ بدل جاتے ہیں انسان. بس انسان کو ذرا پھر وفادار ہونا چاہیے تھوڑا سا. بے وفا آدمی تو کبھی چل ہی نہیں سکتا. بے وفا سمجھتے کون؟ ایک ہوتا ہے وفادار, ایک ہوتا ہے بے وفا. بے وفا ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, وفادار ہوتے ہیں ہاتھ پکڑنے کے بعد چھوڑتے ہی نہیں, لگے جاتے ہیں اپنے کام پر. تو بھائی اللہ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہی دی ہے, وہ ہاتھ پھر بار بار نہیں ملتے. ان باتوں کو دہرائیں, نفس کو ماریں, جو نصیحتیں کرے شیخ اس کو غور سے سنیں, اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں سور جاتی ہیں. سبحان اللہ. بہت جلدی پھسل جاتے ہیں اور وہ نصیحتیں بھول جاتے ہیں, وہ چیزیں بھول جاتے ہیں جو شیخ نے ہاتھ پکڑتے خود وعدے لیے ہوتے ہیں انسان سے کہ تم نے نماز نہیں چھوڑنی ہے, سنت پہ عمل کرنا ہے, جو وظائف ہیں ان کو پابندی کرنی ہے, لیکن آدمی چھوڑ دیتا ہے. بس نام ہی نام رہ جاتا ہے, اندر سے وہ خالی ہو جاتا ہے آدمی. آج توبہ کر لے ہر آدمی, انشاءاللہ جو میرے شیخ نے مجھے نصیحتیں کی تھی اس پر میں جم جاؤں گا. آج بھی وہ توبہ کر لے تو اللہ سے کریم ہے کہ پچھلی جو سستیاں تھیں ان کو معاف کر دیتے ہیں اور درجے بلند کر دیتے ہیں. دیکھیں بہت بڑی قیمتی چیز ہے کسی کا ہاتھ پکڑنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہاں ملتا ہے عام آدمی کو. آپ نے تو میرا خیال یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں تم کا 50-30 سال ہو گئے ماشاء اللہ, ساتھ چل رہا ہے. پھر سستی کیسی, پھر کیا ہے ذکر نہیں ہوتا, یہ سنت میں نہیں ہوتا, سستی ہو جاتی ہے. نماز جماعت کے ساتھ میں اچھا کی بات. کتنا بے وفا آدمی ہے, بے وفا آدمی تو کوئی قبول ہی نہیں ہوتا نا کہیں. وفادار غلام بنے, وفادار انسان بنے اور وفا نبھائیں, وفا نبھائیں. ورنہ ہاتھ کیوں پکڑ رہا تھا, جوان بنے نا, جوان بنے. چلیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, سب مل کے میرے ساتھ مانگیں گے آپ کی. مراقبہ فرمائیں, اللہ کو ذکر کریں, دل کی توجہ فرمائیں, دل کے اندر اللہ کو یاد کریں, دل کو اپنے شیخ کی دل سے جوڑ دیں اور نیت فرمائیں جتنے بھی ہم نے آج کلمات پڑھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کلمات کا ثواب واسطے امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ صدر عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مشائخ کرام ہوتے ہوئے ہمارے شیخ عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تجلیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینہ اقدس میں وارد فرمایا اور جن کے واسطے سے تمام مشائخ قلوب کو منور فرمایا, ہمارے شیخ کے واسطے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لطائف کو منور فرما دے اور شیشے کی مانند
سرکاری دردم سے ہمارے شیخ تک ایک عکس کی شکل میں وہ فیض ہمارے سینے تک پہنچ رہا ہے، اور اس کی شکرانے میں ہمارا قلب جو ہے اللہ 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 کا ذکر کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللهم لك الحمد تعالى تقبل اللهم بك أولا يا رحمن يا رحمن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت اللهم اغفر لنا ذنوبنا أصبحنا أصبح الملكين والكبرياء والعظمة والخلق والليل والنهار ما يدعو الله ومن أصل الله وأوسط السلام والحق والجعل السلام أصبحت ومشاهد ما هو فتاه النصر والنور وبركاته لا إله إلا الله خيرنا فينا القصد يا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.